سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی ہے، جیوز اور کرسچنس کی عورتوں کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے جیوز اور کرسچنس ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دجال ہے، کیونکہ جب وہ نبی نہیں مان رہے تو دجال کیا ہوا ہے۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ ایک بات بیان ہو جائے، چلو عام عربا نے اس کو نہیں مانا، مگر ابن عمر کہتے تھے جو تم کہتے ہیں نا اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، یہ تمہاری غلطی ہے۔ قرآن میں جو آیا اس کا یہ مطلب نہیں۔ جو اہل کتاب اپنے کفر پر قائم ہے، یہودی عیسائی، وہ تو مشرک ہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا مشرکوں کو نہ بیٹی دو نہ دو، تو ان سے بڑا مشرک کون ہے؟ مسیح کو اللہ کہتے ہیں۔ تو لوگ پوچھتے تھے پھر وہ کیا ہے بات کہ مومنوں اور اہل کتاب میں سے پاک دامن، انہوں نے کہا ایک دوسرے لوگوں میں سے ایمان لائے تھے، عام پبلک میں سے، ان کو نرا مومن کہا۔ جو اہل کتاب میں سے ہے ان کو پچھلے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے کہا اہل کتاب میں سے بھی جو کلمہ پڑھ گئے، یہ نہ نفرت کرنا کہ ہم عرب لوگ پہلے نہیں شادیاں کرنی۔ فرمایا ایمان لانے والے دوسروں میں سے ہوں یا اہل کتاب میں سے ہوں جو ایمان لے، یہ ان کی تشریح تھی عبداللہ بن عمر کی کہ مشرک عورتوں سے نکاح، اتنی بڑی مسیح کو خدا کہہ رہی۔ عام علماء نے نہیں مانا اس کو، مگر ان کا یہی کہنا۔ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو، مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ ہاں، کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن نے اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسولہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا ہے معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا ہے۔ صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ۔ آپ یہ مسئلہ سن لیں، صرف یہ شیعہ وغیرہ کی بات نہیں، دنیا کا کوئی انسان جس کا برتن صاف ہو، کوئی حرام چیز نہیں اس میں، اور اس کے ہاتھ وغیرہ صاف ہو، آپ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا اس کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن میں اس کا چھوڑا ہوا کافر تک کا، سن لیں وہ کافر ہے، بہتا پھرے گا مگر انسان ہونے کی۔ جی السلام علیکم۔ یہ ایک ویڈیو آپ نے شیئر کی ہے جو کہ مرزا صاحب کے ایک مقلد نے شیئر کی ہوئی ہے، جو آپ تک بھی پہنچی ہے اور آپ نے ہم تک پہنچا دی ہے کہ مولانا اسحاق جو ہے نا وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو عیسائی ہیں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دجال کہتے ہیں۔ تو یہ مرزا صاحب کے مقلد جو ہے نا کلپ کاٹ کے شیئرنگ کرا رہے ہیں یا اس کا لنک بنا کے بھیج رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کو میں یہ چیز بتانے لگا ہوں، ابھی بڑے غور سے سنیے گا کہ پہلی بات کہ جو بھی الزام لگا ہے نا علی مرزا کے اوپر کہ اس نے بدتمیزی بد تہذیبی کے ساتھ نبی الاسلام کا نام لیا دجال لفظ کے ساتھ، تو وہ یہ نہیں لگا کہ وہ نبی علیہ السلام کو دجال کہتے ہیں یا نہیں کہتے۔ وہ اصل بات یہ تھی جو آپ کلپ بھی کہیں گے، میں آپ کو کلپ دکھا دوں گا مرزا صاحب کا، کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے نبی کو وہ دجال کہتے ہیں عیسائی لوگ، اور وہ دجال یہ سمجھتے ہیں، ایک جگہ کہتے بھی کہا ہے اور ایک جگہ سمجھتے بھی کہا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں ان لوگوں سے نکاح جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے جو ہمارے نبی کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو حالانکہ قرآن پاک میں ایسا کوئی آرڈر نہیں اترا کہ جو کرسچن یا کوئی بھی نصارہ میں سے کوئی بندہ آپ کے نبی کو معاذ اللہ دجال کہے تو آپ کے اوپر اس کے اوپر نکاح والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم تو آپ کو ایسی روایتیں پیش کر سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے ایک عورت تھی، نبی الاسلام کو اس نے کچھ برا کہا اور اس کو راتوں رات اس کے شوہر یا پھر جو اس کا آقا تھا اس نے اس کو فارغ کر دیا، اور اس کو جو ہے اس کا خون بھی اس کو معاف کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ اس نبی کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یا اس کے دین کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ عیسائی اگر آپ کے نبی کو دجال بھی کہے تو پھر بھی آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ الزام لگانا یا قرآن پہ یہ الزام لگانا مرزا صاحب کی طرف سے کہ قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ جو آپ کے نبی کو عیسائی دجال کہے آپ اس سے شادی کر لیں، اور دوسری طرف مولانا اسحاق کا بیان پیش کر رہے ہیں سوری۔ تو مولانا اسحاق کا بیان آپ غور سے سن لیجئے۔ مولانا اسحاق نے اس لفظ دجال کے ساتھ بھی اتنی احتیاط کی کہ نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ جب بولتے ہوئے معاذ اللہ بولا اس کو باقاعدہ کہ معاذ اللہ ایسا وہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور ویڈیو کے اندر یہاں تک مولانا نے کہا ہے کہ ان کے جو عقائد اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کے اگر گھر میں دلوں میں ہم ان کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کریں گے جب تک وہ ان چیزوں کو پریکٹس یا پھر اوپنلی ان چیزوں کی بات نہیں کریں گے۔ اور یہ تو مولانا اسحاق کا ایک چہرہ دکھایا انہوں نے۔ دوسری طرف مولانا اسحاق کا جو نصارہ کے حوالے سے یا پھر یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کے نکاح والا موقف ہے، وہ تو کبھی آپ کو مرزا نہیں دکھائے گا، مرزا نے یا مرزا کے مقلد نہیں دکھائیں گے، ابھی تو وہ اندر ہے، وہ کہاں سے دکھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو مولانا اسحاق تو عیسائیوں کے ساتھ نکاح کو جائز بھی نہیں سمجھتے تھے، جو آج کے گندے قسم کے
کرسچنز ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں جائز سمجھتے تھے مولانا اسحاق کہ ادھر تباہی ہے، ٹھیک ہے. اور باقاعدہ مولانا اسحاق ابن عمر کا یا اور صحابہ کے حوالے سے اختلاف بیان کرتے تھے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کو غلط سمجھتے تھے یا غلط کہتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے جن یا پھر قرآن نے جن کے ساتھ، وہ نصارہ ایک خاص فرقہ تھا ان کا جو اب ختم ہو چکے ہیں. نصارہ یعنی عیسائیوں کے اندر سے بھی یا کرسچنس کے اندر سے وہ نصارہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جو کہ اچھے قسم کے عیسائی ہوا کرتے تھے، اس لیول کے نہیں تھے جس طرح سے باقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مولانا اسحاق کا پورا موقف تو بیان کرے نا یہ لوگ. اور مولانا اسحاق نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی جس طریقے سے انجینئر نے اتنی گندی زبان کے ساتھ یہ بات بولی کہ جناب ہمارا قرآن جو ہے یا اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے اوپر قرآن کے اوپر الزام لگا دیا کہ جو آپ کے نبی کو دجال بولے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اس کرسچن کے ساتھ. حالانکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو آپ کے نبی کے اہانت اس طریقے سے دجال کہہ رہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح کیسے جائز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو ایک ایگزامپل اشارہ بھی کر دیا کہ وہ اہانت کرنے والی عورت کو راتوں رات فارغ کیا گیا تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ ہی نہیں ہوا، کوئی گواہیاں ہی نہیں مانگی گئی اس عورت کے کو مارنے کے اوپر، حالانکہ وہ اس کے بچوں کی ماں بھی تھی، ٹھیک ہے. اور بڑا اس سے لگاؤ تھا اس عورت کو، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں غلط زبان اس نے کہیں استعمال کی تھی تو اس لیے اس کو اس نے پار کر دیا. تو یہ معاملات ہیں. دوسری طرف علی مرزا کا 295C اور ان چیزوں کے اوپر کیا موقف ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے. بہرحال علی مرزا کے مخلطین سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ کل تک مولانا اسحاق جو ہیں وہ بلنڈر تھے ان لوگوں کے نزدیک، ٹھیک ہے. اور یہ بھی قدرت کا کیسا انتقام ہے ان لوگوں سے کہ بلنڈر مولانا اسحاق کے نام پہ لگاتے تھے. پوری بلنڈر سیریز ہم نے دکھا دی اور لوگوں نے دکھا دی کہ علی مرزا نے کیا کیا بلنڈر مارے ہوئے شرعی اعتبار سے، قرآن اور حدیث کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. اور آج یہ اسی مولانا اسحاق کو اپنا باپ بنانے چلے گئے کہ جناب مولانا اسحاق نے بھی یہ کرسچنوں کی طرح منسوخ کر کے دجال والی بات کہی، ٹھیک ہے. حالانکہ مولانا اسحاق بڑی کیئرفلی اس میں معذلہ کہہ کے وہ بات کر رہے ہیں اور ایک موقع کے اوپر بات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر وہ نکاح والی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان سے کن عیسائیوں یا کن نصارہ کے ساتھ نکاح کا معاملہ جائز قرار دیا، اور اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرے گا تو اس کے اوپر کیا اس کا معاملہ کرنا ہے اس عورت کے ساتھ بھی، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. تو اتنا خطرہ، مولانا اسحاق کہتے تھے خطرہ ہی خطرہ ہے کرسچنوں سے نکاح کرنے کے اوپر. اور الٹا یہ بندہ قرآن کے اوپر الزام لگا کے اس نے ایسی اہانت کی اس لیول کی کہ جناب جو آپ کے نبی کو معاذ اللہ دجال کہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز ہے، اس کرسچن کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. تو یہ ایسی کوئی شریعت نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہی نبی علیہ السلام نے ہمیں کوئی ایسی شریعت دی کہ کوئی مسلمان ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو اور وہ آپ کے نبی کو دجال کہے یا سمجھے یا مانے اور اس سے آپ کا نکاح جائز ہو جائے. ہمارے تک کوئی ایسا اسلام نہیں پہنچا. جس کے پاس پہنچا ہے مرزا مخلد کے پاس، وہ اپنے جاہل کی تعویل، باطل تعویلات کے لیے جس مرضی مولوی کو پیش کریں، ہم تو نہیں اس چیز کو مانیں گے نا، چاہے وہ کسی کی بھی ہو. اور سب سے بڑی بات کہ وہ جو عبد الوارث گل جو ہے، وہ جو سابقہ عیسائی ہے، اس کے بھی کلپ جو ہیں یہ کاٹ کے پرانے دکھا رہے ہیں کہ یہ بھی یہ باتیں اس طرح کی کہتا تھا. تو اس نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ عیسائی جو ہیں وہ معاذ اللہ ہمارے نبی کو ایسا دجال کہتے ہیں سمجھتے ہیں یا کہ اس کی پریچنگ ایسی بات ہی نہیں اس نے کہی. ہاں یہ ضرور کہا کہ وہ اور دھوکے اور اس طرح کی چیزیں ضرور کرتے ہیں دین کے اعتبار سے. اس نے دجال کا لفظ ہی نہیں بولا اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور یہ دجال کر کے جو ہے وہ بہرحال میں نے تو ایک اس کے اوپر نعرہ ایجاد کیا ہے، وہی نعرہ لگانا چاہیے اس وقت کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، مرزا دجال شے کوئی نہیں. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، جیل بھی دجال تے شے کوئی نہیں. اور یہ بھی مرزا صاحب کے بنائے ہوئے نعرے کے اوپر ہی ہے. جب بابے کوئی شے نہیں ہے تو مرزا کی کیا اوقات ہے؟ مرزا بھی کوئی شے نہیں.